اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ محترم ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے ساتھ ایک اہم موضوع اور اہم عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ گویا ہم اپنے خالق کائنات، اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ محو گفتگو ہیں۔ ہماری یہ گفتگو وہ سن رہا ہے، ہماری یہ گفتگو سن کر وہ جواب دے رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ایک صحابی سے منقول ہے کہ ان الفاظ کو پڑھنے سے گویا اللہ تبارک و تعالی بندے کو وہ جواب دیتا ہے، اس کی بات کو، اس کی رائے کو، اس کی خواہش کو پوری فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی دعا ہے جس کے ہر جملے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں نے دے دیا، اچھا میں نے عطا کر دیا۔ محترم ناظرین، اگر ہمیں کوئی مالی تنگ دستی ہو، اگر ہمیں کوئی ذہنی اور جسمانی بیماری ہو، اگر ہمیں کوئی پریشانی ہو، ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوں، تو اس دعائے مبارکہ کا ورد کرنے سے، اس دعائے مبارکہ کو پڑھنے سے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کے لیے کوشش، جدوجہد اور سعی کرنے سے ہم اس میں حتی الامکان حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنی مراد کو پا سکتے ہیں، اپنی حاجت کو پا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ دعائے مبارکہ، یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آخری آیت مبارکہ کا حصہ ہے۔ اس آخری آیت مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بات کو، ہماری خواہش کو، ہماری طلب کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیاں بخشنے کا خوب مشاہدہ بھی کر چکا ہوں۔ پچھلی امتوں میں بہت سختیاں تھیں، اس امت پر وہ احکام ہلکے کر دیے گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت سے دل کے خیالات اور ارادوں پر گرفت نہیں کرتا جب تک وہ زبان سے بول نہ چکیں یا عمل سے کر نہ چکیں۔ فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان معاف کر دیا گیا۔ اگر غلطی سے بھول کر کچھ ہو جائے یا حالت جبر بھی کچھ عمل سر انجام ہو جائے تو اس کو بھی قابل معافی سمجھا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ محترم ناظرین، یہ دعائے مبارکہ آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ بھی رہی ہوگی۔ اگر آپ کو زبانی نہیں یاد، اگر آپ زبانی نہیں پڑھ سکتے تو اس اسکرین پر آنے والی اس دعا کو اپنے پاس لکھیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو یاد رکھیں، اور ہو سکے تو قرآن پاک کے اندر یہ لکھی ہوئی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کو تسبیح کو لازمی پکڑیں، دن میں اس کو پڑھیں، رات میں پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں۔ محترم ناظرین، اس دعائے مبارکہ کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی منت، سماجت اور اپنے مناجات جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس دعائے مبارکہ کا مفہوم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب، ہم پر معافی کر دیجئے یا ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارا مواخذہ نہ کیجئے اگر ہم بھول کر کچھ کر لیں یا کوئی ہمیں غلطی سے ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب، ہمیں اس چیز کا ہمارے اوپر عمل نہ کیجیے، سختی نہ کیجیے جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجی ہے، کوئی سخت حکم بھیجا ہے۔ آگے جو ہے فرمایا، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی ایسا بار بھی نہ ڈالیے جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں ہے یا ہم میں طاقت نہیں ہے۔ مزید آگے فرمایا، اور درگزر کیجیے ہم سے۔ پھر فرمایا،
اور بخش دیجیے ہم کو، اور پھر فرمایا رحم کیجیے ہم پر، اور آگے فرمایا اور آپ ہمارے کارساز ہیں، یعنی کہ کاموں کو بنانے والے ہیں، سو مدد کیجیے ہماری اور غالب کیجیے ہم کو ہمارے دشمنوں پر، یعنی کہ کافروں پر۔ محترم ناظرین، صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ اس دعائے کے ذریعے خدا سے مانگا جاتا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے عطا کر دیا، میں نے آپ کی دعا قبول فرما دی۔ تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231 پر لکھی ہوئی یہ آیت مبارکہ اور اس کے ساتھ حدیث کا حوالہ ہماری اس طرف توجہ مبذول کرواتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کا ورد کریں، اور اس کا ورد کرنے کے بعد اپنی تنگی کو دور کرنے، تنگ دستی کو دور کرنے، ذہنی اور جسمانی پریشانیوں کو دور کرنے میں ہمارے لیے یہ آیت مبارکہ بہترین اور ممید و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اس کو تنہائی میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تنہائی میں پڑھنے کے بعد درود مبارکہ پڑھ کر اس کو جو دعا بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور پوری فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ آیت مبارکہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کا ورد کیجیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف اور اعمال جو کہ ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے میں، ایک نئے عمل اور ویڈیو اور پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔